أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह नहल आयत नंबर 61 से आयत नंबर 70 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। तो सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आयत नंबर 67 तक तर्जुमा पढ़ लेंगे और फिर तफसीर भी पढ़ेंगे। अगर वक्त बाकी बचा फिर बाकी जो हिस्सा तिलावत किया गया उसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान करेंगे। आवाज़ सबको साफ सुनाई दे रही है? जरा आवाज़ के बारे में कंफर्म कर दें कि आवाज़ साफ सुनाई दे रही है सबको।
اچھا جی بہتر. تو یہ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر آخذ یؤاخذ مؤاخذتاً، آخذ یؤاخذ مؤاخذتاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مؤاخذہ کرنا. آخذ یؤاخذ مؤاخذتاً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مؤاخذہ کرنا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کو، بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، ما ترکا، نہ چھوڑے وہ علیہ اس پر، من دابت، کوئی دابہ بھی، کوئی چوپائی بھی، کوئی باقی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا اس پہ. ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں، الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک. فاذا جاء اجلہم، پھر جب وہ متعین مدت ان کی آ جائے گی، لا یستأخرون، نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے، ساعتاً ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہو سکیں گے، نہ یا آگے بڑھ سکیں گے. کیا مطلب؟ کہ اگر لوگوں کے ظلم پہ اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرنے لگتا فوراً، تو وہ روئے زمین پہ کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے، اور پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہو سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ ناپسند کرتے ہیں خود، ما یکرہون، جو وہ ناپسند کرتے ہیں خود، وتصف، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، وتصف اور بیان کرتی ہے، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان لہم الحسنى کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، ان لہم الحسنى کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، لا جرم نہیں ہے کوئی شک، ان لہم النار کہ بے شک ان کے لیے جہنم ہے، وانہم مفرطون اور یہ کہ بے شک وہ بڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ بے شک بڑھائے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ کے لیے وہ چیز گڑھ رکھی ہے جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زبانیں اپنی جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہے کہ ساری بھلائی ان کے حصے میں ہے. تو لازمی بات ہے کہ ان کے حصے میں تو دوزخ ہے، اور انہیں اسی میں پڑا رہنے دیا جائے گا. تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، البتہ یقیناً ہم نے بھیجا، الی امم امتوں کی طرف، من قبل آپ سے پہلے، فزینا تو مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان و شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فہو ولیہم تو وہ ان کا دوست ہے، الیوم آج، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے، تو وہی آج ان کا رفیق ہے، یعنی دوست ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما انزلنا علیک الکتاب، وما انزلنا اور ہم نے نازل نہیں کی، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، الا مگر، لتبینا تاکہ تو بیان کر دے، لہم ان کے لیے، الذین وہ جو، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، یعنی ہم نے آپ پر یہ کتاب اسی وجہ سے نازل کی ہے کہ آپ ان کے سامنے وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یہ کتاب ایمان رکھنے والوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے.
वल्लाहु अंज़ल मिनस समाई माआ, वल्लाहु, और अल्लाह ही ने नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, फअहया, तो जिंदा किया, बिही, उसके जरिए, अल अर्ज़, जमीन को, बाद मौतिहा, उसके मुर्दा होने के बाद। इन फी ज़ालिका, बेशक उसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानी है, लिकौमिन, उन लोगों के लिए, यसमाउन, जो सुनते हैं। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानी है जो सुनते हैं। व इन लकुम, और बेशक तुम्हारे लिए, फिल अनामी, अलबत्ता चौपायों में, लाइबरतुन, अलबत्ता इबरत का सामान मौजूद है। नुस्कीकुम, हम तुम्हें पिलाते हैं, मिम्मा, उसमें से, जो फी बुतूनी ही, उनके पीठों में है, मिन बैनी फरसिन, यानी उनके दरमियान जो गोबर है, वदमिन, खून, यानी गोबर और खून के दरमियान जो, लबनन खालिसन, खालिस दूध है, वो हम तुम्हें पिलाते हैं। साइगन, खुशगवार है, लिशारिबिन, पीने वालों के लिए। ये तर्जुमा थोड़ा सा मुश्किल है, दोबारा देख लीजिएगा। नुस्कीकुम, कि हम तुम्हें उसमें से पिलाते हैं, जो उनकी पीठों में है, यानी गोबर और खून के दरमियान से। क्या पिलाते हैं? लबनन खालिसन, खालिस दूध, साइगन लिशारिबिन, जो पीने वालों के लिए खुशगवार है। जो पीने वालों के लिए क्या है? खुशगवार है। वमिन समरात नखील वल अनाब, और खजूरों के दरख्त से, वल अनाब, अंगूरों के दरख्त से, तत्तखिज़ून, तुम बनाते हो, मिन हो, उससे, सकरन, नशावर, मशरूब, व रिज़्क़न, और रिस्क, हसना, अच्छा, यानी खजूर और अंगूर से तुम नशावर, मशरूब और उम्दा रिस्क हासिल करते हो। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयतन, अलबत्ता निशानी है, लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। वअौहा रब्बुका, और तेरे रब ने हुक्म भेजा, इलन नहली, यहाँ से इंशाल्लाह ये कल पढ़ेंगे, पहले इसका जरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन फी ज़ालिका लआयतन लिकौमी याकिलून, पहले यहाँ तक तफसीर हम देख लेते हैं, फिर वअौहा रब्बुका इलन नहल यहाँ से बाद में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तर्जुमा समझ में आ गया? ये वअौहा रब्बुका इलन नहल, यहाँ से शहद की मक्खी का तज़किरा आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस सूरत का नाम नहल रखा गया है। वो किसी ने पूछा भी था कि ये क्या मुनासिबत है कि मक्खी, शहद की मक्खी के बारे में बहस आ ही नहीं रही। तो यहाँ पे वो शहद की मक्खी का जिक्र जो है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो अभी जो आपके सामने आयात तिलावत की, इनमें भी अल्लाह ताला ने मुशरिकीन का रद्द फरमाया, और उसके साथ साथ अपनी कुदरत ताम्मा और हिकमत बालिगा का जिक्र फरमाया, कि अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से अक्सर मुजरिमीन को इस दुनिया में मोहलत दी जाती है, वरना उसकी गिरफ्त जो है, वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर भी आ सकती है। वलौ याखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम, कि अगर अल्लाह ताला लोगों के जुल्म की वजह से उनका मुआखज़ा करता, मा तरक अलैहा मिन दाब्बा, तो ज़मीन पे कोई चलने फिरने वाला ना छोड़ता। इस हिस्से आयत में अन्नास का लफ्ज़ आम है, जैसा कि अगले लफ्ज़ में दाब्बा से ज़ाहिर होता है। मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला गिरफ्त करने पे आए, पकड़ने पे आए, तो इंसानों के गुनाहों का असर जानवरों पे भी पड़े, वो भी इंसानों के साथ हलाक हो जाए। बाकी रहा जुल्म, कि उसकी हदूद और क़ुयूद क्या है, तो ये लफ्ज़ भी आम है।
ہر چھوٹی خطا سے لے کے بڑی سے بڑے گناہ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دائیں کی بجائے بائیں پاؤں پہلے رکھ دیا تو یہ بھی ظلم میں شمار ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کو خاص کیا ہے، جیسے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور کفر کے متعلق بھی فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو گویا اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرنا چاہے تو ادنا سے ادنا یا بڑے سے بڑے گناہ پہ کر سکتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روئی زمین پہ نہ کوئی انسان نظر آئے، نہ چرند پرند اور کیڑے مکوڑے، اللہ تعالیٰ سب ہی کو ملیامیٹ کر دی۔ لیکن یہ چیز اس کے قانون امہال اور تدریج کے خلاف ہے۔ وہ بسا اوقات دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، وہ ایسے ذرائع سے مہلت دیتا ہے جو لوگوں کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے، اور پھر جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے اس بات کا ذکر کیا کہ ظالم آدمی صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ظلم کا اثر دوسروں پہ بھی پڑتا ہے۔ ان الخبارة يموت هزلا من الظلم، کہ جنگلی مرغ ظلم کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں لاغر ہو کے مر جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ کیڑا اپنے بل میں ظلم کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ گویا ظلم کا اثر دوسری چیزوں پہ بھی پڑتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ظالم فاسق اور مجرم آدمی مرتا ہے تو جانور، درخت، حتیٰ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ وہ ظالم کی نحوست سے چھوٹ گئی۔ تو ظلم جو ہے بہرحال برا ہے، چاہے وہ عقیدے میں کفر اور شرک کی شکل میں ہو یا اعمال کی صورت میں ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کا مواخذہ کرتا تو فوراً پکڑ لیتا، لیکن اس کا قانون یہ ہے وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، بلکہ وہ لوگوں کو مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر بستی اور ہر ملک کے لیے اپنی حکمت کے مطابق ایک وقت مقرر کیا ہوا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب مہلت گزرنے کے بعد مقررہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر وہ ایک گھڑی بر بھی نہ اس وقت سے پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے، بلکہ عین وقت پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا رہتا ہے، مگر بعض اوقات وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جلدی بھی گرفت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی منشا میں کسی کو دخل کی مجال نہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز جس کو خود ناپسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ خود تو اپنی ملکیت میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اپنے حق میں ذرا بر بھی کوتاہی یا استخفاف کو پسند نہیں کرتے، مگر اللہ کے فرشتوں اور نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، اور خود رب العزت کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ان تمام زیادتیوں کے باوجود وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہے، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ حسنہ جو ہے بھلائی انہی کا ہوگا۔ اپنی تمام خرابیوں اور نافرمانیوں، کفر اور شرک کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھلائی انہی کا حق ہے جو ضرور انہیں حاصل ہوگا۔
مشرک لوگ تو صاف کہتے ہیں کہ اول تو قیامت کا تصور ہے ہی نہیں، اگر بالفرض قیامت واقع ہو گئی تو وہاں پہ بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، ہماری کسی سہولت میں کمی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا یہ لوگ کیسی جھوٹ بات کر رہے ہیں، عقیدے کی ہر نجاست میں ملوث ہے اور اعمال میں ہر بد کرداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر توقع اچائی کی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے لا جرم ان لهم النار، کہ ان کے لیے تو ضرور بضرور دوزخ کی آگ ہے، وانہم مفترون وانہم مفرطون، اور بے شک وہ آگے بڑھائے گئے ہیں، یعنی دوزخ کے آگ پر پیش کیے گئے ہیں۔ دوزخ کی آگ پر کیا کیے گئے؟ پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ مفرطون را کی زبر کے ساتھ مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے، معنی یہ کہ وہ لوگ آگے بڑھائے گئے ہیں، اور اگر مفرطون را کی زیر کے ساتھ ہو تو اس میں فاعل کا صیغہ بنتا ہے، یہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ لوگ کفر، شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے زیادتی کے مرتکب ہوئے۔ فرد کا معنی فراموش کر دینا بھی ہوتا ہے۔ اگر ان معنی پہ محمول کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان بدبختوں کو دوزخ میں ڈال کے فراموش کر دیا جائے گا۔ اور فرد کا معنی پیش رو بھی آتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پہ تمہارا پیش رو ہوں گا، تم سے پہلے جانے والا ہوں گا، تمہارا انتظار کروں گا، وہاں پہ موجود ہوں گا۔ قبرستان میں جا کے کی جانے والی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں یہ الفاظ ہے انتم لنا فرطن، تم ہمارے پیش رو ہو، یعنی وہاں پہ تم ہمارے لیے موجود ہو، وَإِنَّ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری غلطیاں معاف فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ لوگ بھلائی کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ یہ دوزخیوں کے پیش رو ہوں گے یا انہیں دوزخ کی طرف آگے بڑھایا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا ہے اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا، انہوں نے لوگوں کو انذار کیا، مگر فزین لهم الشیطان واعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا۔ تمام انبیاء کے دور میں یہی کچھ ہوا کہ شیطان نے کفر، شرک، بدعت اور معاصی والے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، ان کی خوبیاں بیان کی اور کہا کہ ایسا کرنے میں ہی عزت اور اجر و ثواب ہے۔ تو لوگ شیطان کے پیچھے لگ گئے اور خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، آج بھی شیطان ہی ان کا دوست، رفیق اور ساتھی ہے، اور وہ انہیں ہر بری چیز مزین کر کے دکھا رہا ہے۔ آج بھی لوگ اسی کے جال میں پھنس کے رسولوں کی بات کا انکار کر رہے ہیں اور رسومات باطلہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام سامان مہیا کر دیے، اب انہیں عذر پیش کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سب کچھ سمجھا دیا، مگر یہ خود عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ کھول کر بیان کر دے وہ چیز جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت میں اختلاف کرتے ہیں، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ انہیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ نبی کے یہ فرائض میں داخل ہے کہ وہ کتاب الہی کی مراد کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں تاکہ کسی کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ مختلف قسم کے حوادث
اور حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کا مدار انسانی عقل پہ رکھا ہے، بعض چیزوں کو اہل علم کے سپرد کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اچھی طرح وضاحت کر دیں۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی سب سے زیادہ علم عطا کرتا ہے، اس لیے یہ ان کے فرض منصبی میں داخل ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب کھول کے بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت ہے۔ قرآن مجید میں اساسی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مطلوبہ اصول مہیا کر دیے جن کی توضیح اللہ کا نبی اپنے قول اور عمل کے ذریعے کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ عقیدے میں اختلاف کرتے ہو یا اعمال میں، ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ اسی وضاحت کے ضمن میں نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ لوگو میری بات کو اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارے معاملے میں کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے صاف صاف کہہ دیا، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اللہ کے نبی نے ہر چیز کی وضاحت کر دی تھی۔ وہ لوگ صرف اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ان کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تشریح آپ کی سنت اور احادیث کے ذخیرے میں محفوظ ہے۔ اور اس کے بغیر قرآن مجید کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ پہ نازل کردہ کتاب وہودن سراسر ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد یہ کہ انسان کو زندگی کے جس موڑ پہ بھی رہنمائی کی ضرورت ہو، انسان کو زندگی کے جس موڑ پر رہنمائی کی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب رہنمائی مہیا کرتی ہے۔ البتہ اس ہدایت اور رہنمائی کو تلاش کرنا یہ خود انسان کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تعلیم ہی حاصل نہیں کرے گا، اس میں غور و فکر ہی نہیں کرے گا، تو اس کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ما انزلنا من البینات والہدی، کہ ہم نے بینات اور ہدایت دو چیزوں کو نازل کیا ہے۔ بینات وہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہدایت ایسی چیز ہے جو استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ سورہ صف میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ تو یہ ہدایت اللہ کے رسول یا اس کے متبعین اور مبلغین سے سیکھنا پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، وقت کی قربانی دینا پڑتی ہے، تب جا کے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایک تو ہم نے ہدایت نازل فرمائی، اور دوسری چیز ورحمتن، رحمت ہے یہ۔ جب کوئی شخص اللہ کی نازل کردہ کتاب پہ ایمان، کتاب پر اس کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اسے نیکی کی مزید توفیق حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ایسے لوگوں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ سارے انعامات ان لوگوں کے حصے میں آتے ہیں لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔
اور جن لوگوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، وہ صدق قلب سے یقین نہیں کرتے، ان کے لیے نہ تو ہدایت ہے اور نہ رحمت، وہ محروم ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور رحمت کا ذکر کر کے انسان کی روحانی زندگی کا سامان جو ہے مہیا کیا، پھر آگے مادی زندگی کے لوازمات کا ذکر فرمایا۔ واللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ زمین کی موت یعنی اس کے خشک ہو جانے کے بعد پانی کے ذریعے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ خشک زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی، پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برساتا ہے تو زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے، اس میں اناج اور پل جو ہے وہ کاش ہوتے ہیں، جو انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ تمام جانور، چرند پرند، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑے جو ہے ان کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ بھی پانی پر ہے۔ پانی ہی کے ذریعے ان کے لیے چارہ، سبزیاں پیدا ہوتی ہے جو ان کی خوراک بنتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی زندگی کے لیے اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ پانی مادی زندگی کے لیے پانی اتار کر یہ ضرورت بھی پوری فرما دی۔ زمین کے مختلف خطوں میں پانی کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی زمین جو ہے پانی کو اچھی طرح جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہاں پہ خوب پیداوار ہوتی ہے، اور کسی جگہ سے پانی گزر جاتا ہے، وہ زمین پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو پیداوار بھی نہیں دیتی۔ ہدایت کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے، یہ انسان کے قلب پر پڑتی ہے، پھر جو قلوب اس کے طالب ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر سمیٹ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس سے سرشار ہو جاتے ہیں، اور بعض سخت دلوں پہ اس کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ اسی طرح محروم رہتے ہیں جس طرح کوئی چٹان پانی کے اثرات کو قبول نہیں کرتی اور وہ ادھر ادھر بہہ جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، جو لوگ بات کو سن کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحانی اور مادی دونوں ضروریات پوری فرماتا ہے۔ جو لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے انہیں نہ ہدایت نصیب ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مویشیوں اور بعض پھلوں کا ذکر فرمایا اور ان کے فوائد کو ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامہ کے دلائل ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگو بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں سامان عبرت ہے۔ بہیمۃ الانعام کا ذکر سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ان سے مراد 8 قسم کے وہ نر اور مادہ جوڑے مراد ہیں جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کی خدمت پہ معمور کر رکھا ہے، چنانچہ انسان ان کی ہڈیاں، گوشت، دودھ، کھال وہ استعمال کرتے ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ 8 مادے ہیں، نر اور مادہ ان کا یہ 8 جوڑے ہیں۔ اگرچہ یہ طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ انسان کا حکم مانے، انسان کی خدمت کرے۔ پھر بھی جب کسی جانور کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا انسان بلا وجہ تنگ کرتے ہیں تو وہ انہیں ہلاک کے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ان کی دشمنی تو ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔
عبرت کا معنی ہوتا ہے کسی معلوم چیز سے کسی نامعلوم چیز کو دریافت کرنا. کسی معلوم چیز سے ایک چیز آپ کو معلوم ہے، اس سے آپ نامعلوم چیز کو دریافت کریں. یعنی مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو دیکھ کر مشاہدے میں نہ آنے والی چیزوں پہ یقین کرنا. تو مذکورہ مویشی ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت اور اس کی توحید کو سمجھنا ہی عبرت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا فلسفہ بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے نسقیکم مما فی بطونی، ہم پلاتے ہیں تم کو اس چیز سے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے. یہاں پر من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض جانوروں میں سے پلاتے ہیں، سب کا ضروری نہیں ہے بلکہ بعض جانور. کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص اور صاف ستھرا دودھ. جب یہ مویشی کے تھنوں سے برآمد ہوتا تو بالکل خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی نجاست نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو اس دودھ کو خالص اور پاکیزہ بنایا ہے. جب انسان کے ہاتھوں میں آتا ہے پھر یہ خالص نہیں رہتا، بلکہ اس میں پانی یا دوسری چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اور اس کی پاکیزگی میں فرق آ جاتا ہے. تو ہر چیز جب انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ اس میں ملاوٹ کرتا ہے، پھر وہ مضر اثرات چیزیں جو ہے، مضر صحت چیزیں وہ شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملاوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے. ہر چیز میں ہم ملاوٹ کرنے کی عادی ہے. دین کے بارے میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے شریعت کی اس میں مختلف چیزیں اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اپنی طرف سے جو مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کو ناپاک چیزوں میں سے، یعنی من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں پیدا فرمایا. جانور کے پیٹ میں ایک طرف گوبر کا ذخیرہ ہے جو خوراک کا فضلہ، بدبودار اور نجس ہے، دوسری طرف خون ہے جو بجائے خود حرام اور ناپاک ہے. مگر انہی کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسی نہایت ہی خالص اور صاف ستھری چیز کو پیدا فرمایا تاکہ انسان اس کی لذت سے مستفید ہو. یہ دودھ نہ صرف خالص اور پاکیزہ ہے بلکہ سائغن، خوشگوار بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، یہ آسانی سے حلق میں بھی نیچے اترتا ہے، اس کے استعمال کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. یہ سورہ ابراہیم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جہاں دوزخیوں کو پیپ ملا پانی دیے جانے کا ذکر ہے. وہاں پہ ولا یکاد یسیغہ، وہ اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکیں گے، یعنی وہ اس قدر بدبودار اور کڑوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. لیکن یہاں پہ دودھ کے متعلق فرمایا کہ یہ خوشگوار ہے جو آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اتارا جا سکتا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے للشاربین، پینے والوں کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ، حکمت بالغہ اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے. فرمایا ان مویشیوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی ربوبیت کا کس طریقے سے اظہار فرمایا. اس آیت کریمہ میں بطون ہی غور طلب ہے. اس میں مفسرین نے بحث کی ہے کہ اس میں ہی ضمیر انعام یعنی جانوروں کی طرف لوٹتی ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے، مگر یہاں پہ ضمیر مفرد لائی گئی ہے. تو اس ضمن میں لغت کے امام کہتے ہیں اگرچہ لفظ انعام جمع ہے لیکن لفظ تو بہرحال مفرد ہی ہے. جیسے بعض حضرات لفظ اخلاق کو بھی مفرد شمار کرتے ہیں اگرچہ اس کا معنی جمع والا ہے. تو اسی طرح اخبار عام لفظ ہے اگرچہ یہ خبر کی جمع ہے مگر یہ استعمال واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع اخبارات آتی ہے. لہذا لفظ مفرد ہونے کی بنا پہ انعام کی ضمیر بھی واحد ہی لائی گئی ہے. تو دودھ جو ہے ایک ایسی نعمت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دودھ عطا فرمائے اسے یوں دعا کرنی چاہیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اے اللہ
اس میں میرے لیے برکت عطا فرما اور اس نعمت میں مزید اضافہ فرما۔ اور اگر کوئی دوسری نعمت حاصل ہو تو کہنا چاہیے اللہم اطعمنا خیرا منها، اے اللہ میں اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ لیکن دودھ چونکہ بہترین نعمت ہے اس لیے اس میں اضافے کی درخواست کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزوں میں سے دودھ ہی ایک ایسی چیز ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے کام آتی ہے۔ یہ ایک بہترین اور لذیذ مشروب بھی ہے، غذائیت کے اعتبار سے بہترین غذا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ میں غذائیت کے تمام اجزاء، نمکیات، لحمیات، پانی، چربی، روغن شامل کر دیے ہیں جو انسان کی جسمانی ساخت کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 سال تک بچہ صرف دودھ پہ ہی گزارا کرتا ہے۔ دودھ کے علاوہ اگر کوئی چیز دوسری چیز نہ بھی ملے تب بھی اس کی نشو و نما کے لیے دودھ کافی ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں اضافے کی دعا کی گئی ہے۔ اور پھر یہ دودھ جو ہے جنت کی نعمتوں میں بھی سر فہرست ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پانی، شہد، شراب طہور کی نہروں کا ذکر کیا، وہاں دودھ کی نہر کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑی نعمت دودھ کا ذکر فرمایا جو انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کارآمد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیگر کارآمد اور فائدہ مند پھلوں کا ذکر فرمایا اور انہیں اپنی قدرت تامہ اور وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ وَمِن ثمرات النخیل، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔